دروس کا اہتمام کرتے ہیں اور خوش نصیب ہیں آپ ان دروس میں شرکت فرماتے ہیں۔ اس وقت میں کہ جب طبیعت آرام چاہتی ہو، اپنے آرام کو ترک کر کے ذکر الہی کے لیے بیٹھنا یہ سعادت بندی کے سوا ممکن نہیں ہے۔ یہ تو عشر کے دن پتہ چلے گا کہ جب نامہ اعمال میں لمحے تلیں گے کہ ان لمحوں کی قیمت کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ احباب نے جو عنوان مجھے میرے ذمہ لگایا ہے کہ زوال امت کے اسباب کی اگر بات کریں تو حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے صدیوں کا سفر میرے سپرد 20 منٹ میں کیا ہے۔ میں صدیوں کا وہ درد کہ جو امت کا درد ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن علامہ نے کہا تھا کہ سبب اس کا کیا ہے یہ تو خود سمجھتا ہے۔ زوال بندہ مومن کا بے زری میں نہیں، کہتے ہیں اس کا سبب پتہ ہے یہ تو خود جانتا ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ سے پوچھ، امت کا زوال اس لیے نہیں کہ اس کے پاس پیسے کم ہیں، اب بے زری میں نہیں ہے، سبب اس کا کیا ہے یہ تو خود سمجھتا ہے۔ اور پھر علامہ نے اس کی مزید وضاحت یہ کی تھی کہ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ آج میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، خالق کائنات عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کریں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس چیز سے باز آ جاؤ۔ اپنی زندگی میں اس بات کا اوڑھنا بچھونا ہو تو زندگی کبھی کسی زوال کا شکار نہیں ہو سکتی۔ آج امت کے زوال کا سبب یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ آج ہمارے اسباب کی وجہ یہ ہے، جلال الدین خوارزمی ایک بڑا نام ہے امت کا، ایک ایسا مرد جلیس امت کا کہ چنگیز خان نے جس کے بارے میں اپنی لشکر کو یہ حکم دیا تھا کہ اس کو زندہ گرفتار کرنا ہے۔ ایک جگہ پر جب لڑائی شروع ہوئی، گھیر لیا گیا پہاڑی کی چوٹی پر، اور حکم یہ تھا کہ بندے جتنے مرضی مار جائے خیر ہے، جلال الدین زندہ پکڑا جائے گا۔ لیکن جب جلال الدین نے دیکھا نا کہ لڑائی ممکن نہیں، فتح ممکن نہیں، تو پہاڑی کی چوٹی کے نیچے بفرا ہوا دریا تھا، اس نے گھوڑے سمیت چھلانگ لگا دی۔ کہتے ہیں دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کہتے ہیں گھوڑے کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں، جلال الدین کے کچھ سپاہیوں نے بھی اسی طرح سے چھلانگ لگا دی۔ اس مقام پر چنگیز نے کھڑے ہو کر اپنے سر کی ٹوپی اتار کے یہ کہا تھا، اس نے کہا سلام ہے اس ماں کو کہ جس نے جلال الدین جیسا بیٹا پیدا کیا ہے۔ وہ جلال الدین جب خوارزم پہ حملہ ہوا نا جی، تو جلال الدین آیا اپنے لشکر کو دیکھنے کے لیے۔ اس کے بعد اس نے اعلان کیا کہ ہم لڑیں گے نہیں، ہم قلعہ بند ہو جائیں گے، ہم محاصرے میں جائیں گے۔ اس کی شورا احباب نے کہا کہ یہ عجیب سی بات ہے، اسلام کی تاریخ میں کوئی ایسا سابقہ سبق نہیں، دو ہی صورتیں ہیں، یا ہم شہید ہوں گے یا فاتح ہوں گے۔ یہ تیسرا انداز جو پیچھے ہٹ کر چھپ جانے کا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو جلال الدین نے کہا تھا، اس نے کہا بات صرف اتنی ہے، صرف یہ لشکر نہیں، تم زمانے بھر کے لشکر لے آؤ، تم فتح حاصل نہیں کر سکتے۔ پوچھا جی وہ کیوں؟ تو جلال الدین نے کہا جب میں فجر کی نماز پڑھ کے نکلا اور لشکر کو دیکھنے کے لیے آیا تو میں نے دشمن کے لشکر کی طرف جب نگاہ کی تو دشمن کے لشکر کی سروں پر مجھے فرشتے اور بزرگوں کی ارواح دکھائی دی، تو یہ دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ ان کافروں کو مخاطب کر کے کہ کافروں اس قوم کو اور مارو اس لیے کہ اپنے رسول کی سنت کے باغی ہیں، ان کو اور مارو۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ جملے سنے تو میرے دل نے تصدیق کی کہ لشکروں کے ساتھ فتح نہیں ہوگی، فتح کے لیے پہلے کردار سازی کی بھی ضرورت ہے۔ آج امت زوال کا شکار ہے، تو میں نے کہا سبب اس کا کیا ہے یہ تو خود سمجھتا ہے۔ کل جب ہم کچھ بھی نہیں تھے تعداد میں، 313 تھے تو غالب تھے، کربلا کے 72 جب غالب تھے، تو آج دنیاوی اسباب کی کثرت ہونے کے باوجود آج امت کا زوال ہے۔ تو اس زوال کا سبب اگر کوئی تلاش کرنا چاہے تو کسی لمبے واز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ ہر وقت ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر، کبھی اکیلے بیٹھ کر خود سے پوچھیں، آپ کا ضمیر خود اس کی وضاحت کرے گا کہ ہمارے زوال کی وجہ یہ ہے کہ جس جگہ پر ہم چلے تھے، جس راہ پر ہم چلے تھے، اس راہ کو ہم نے کھو دیا ہے۔
ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نقوش کو کھو دیا ہے. ہم خواہشات اور حرص و ہوس کے پیروکار بن گئے ہیں. آج کا تاجر ہو کسی ایک فرد کی بات نہیں کرتے. زندگی کے ہر شعبہ ہے زندگی کو ہم دیکھیں تو ہر بندہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلا ہے. آج شور ہے نا جی، مہنگائی ہو گئی، بہت زیادہ مہنگائی ہوئی ہے، ہر طرف ایک ابتری سی پھیلی ہوئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پریشانی کی بات نہیں، میں آپ کو وہ کوئی سیاسی ادارہ نہیں کہہ رہا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، لیکن ایک فکری بات عرض کر رہا ہوں. میرے شیخ کریم رحمۃ اللہ علیہ واز کر رہے تھے، اس وقت مہنگائی ہوئی تو ایک مولانا نے گفتگو کی تو حضرت کے وہ جملے مجھے آج بھی یاد ہے. آپ نے فرمایا کہ ہماری جو توجہ ہے نا وہ رازق کی بجائے رزق کی طرف ہے. الجھنے اس لیے ہیں. فرمانے لگے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے اللہ نہ کرے اگر روٹی 1,00,000 روپے کی بھی ایک ہو جائے تو فرمانے لگے جو تیرے نصیب کی 2 ہے وہ تو ہی کھا کے سوئے گا، کوئی دوسرا کھا کے نہیں سو سکتا. حالات کیسے بھی ہوں. علامہ نے کہا تھا کہ خدا کو بھول گئے فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا کچھ خیال نہیں. آج ہمیں روزی کی فکر ہے، رزق کی فکر ہے، اور حالانکہ اس میدان میں بحثیت قوم ہم سب ظالم ہیں. مہنگائی ہوگی، رمضان آ گیا، ہر چیز آسمانوں کو چھو گئی. میرا سوال ہے کہ جتنے تاجر ہیں یہ انڈیا کا بارڈر کراس کر کے ہیں، یہ کسی اور قوم کے افراد ہیں؟ یہ وہی ہیں جو ہم میں سے ہیں، یہ وہ ہیں جو ہمارے درمیان موجود ہیں. ایک عجیب سی بات ہے، سبزی مہنگی اسے کہنے کی یار قیمت زیادہ ہے، وہ کہتا ہے ڈالر مہنگا ہو گیا. سوال یہ ہے کہ سبزی ڈالر کے ساتھ تو اگتی نہیں، اس جگہ پر اگنے والی شے یہاں کی شے. اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ یہاں جس کا داؤ لگ رہا ہے کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر بندہ اس لوٹ مار میں سے اپنا حصہ لے رہا ہے اور مطمئن کرنے کے لیے 2-4 گالیاں حکمرانوں کو اور 2-4 مہنگائی کے نام. اور سچی بات یہ ہے کہ اکانومی کے ریشو کے لحاظ سے اگر ڈالر اور پیٹرول دونوں کی چیزوں کو کیلکولیٹ کیا جائے تو جتنی مہنگائی ہو چکی وہ اس کے باوجود نہیں ہونی چاہیے. یہاں جس کا داؤ چلتا ہے ممکن ہے یہاں کو تاجر بیٹھے ہوں، گھر بیٹھے ریٹ بڑھ جاتے ہیں. سٹاک میں کوئی چیز پڑی ہو تو ہم اس بات کے لیے تیار نہیں کہ پچھلا سٹاک میں پچھلی قیمت پر ہو، ہم اگلی قیمت سے بھی اگلی بات کرتے ہیں. چاہیے یہ مسند امام احمد کی حدیث پاک ہے. حضرت دہدہ رضی اللہ تعالیٰ محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں. ایک دن محبوب علیہ السلام اپنے صحابہ کی جھرمٹ میں بیٹھے تھے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے عرض کی حضور میرا ہمسایہ ہے، تاجر ہے، اس کے کھجور کے باغ ہے، تجارت کرتا ہے، اس کے گھر میں ایک کھجور کا درخت لگا ہے. اس کھجور کے درخت کی کچھ ٹہنیاں میرے گھر میں جھکاتی ہیں. میرے حالات ٹھیک نہیں، گھر میں فاقے بھی رہتے ہیں، میں موجود ہوں تو گری ہوئی کھجوریں اٹھا کے دے دیتا ہوں، لیکن بچے ہیں مسا وقت اٹھا کر منہ میں ڈال لیتے ہیں. اور وہ ایسا شخص ہے کہ میرے بچوں کے حلق سے انگلی مار کے کھجور نکالتا ہے. آپ اسے کہہ دیں کہ اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، یہ نہ کیا کرے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اس کھجور کے درخت کا میرے ساتھ سودا کر لے، یہ کھجور کا درخت مجھے دے دے، میں اس کے بدلے میں تجھے جنت کا ایک درخت دیتا ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں نا خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس نے کلمہ پڑھا تھا، ایمان نہیں اترا تھا، منافق تھا. اس نے کہا جی بات درخت کی نہیں ہے، میرے گھر میں میرے بچوں کو اچھا لگتا ہے لہذا میں نے نہیں بیچنا، اور جہاں تک درخت کے پھل کی بات ہے میرا مال ہے، میں کسی سے لوں تو شریعت مجھے اس سے بھی منع نہیں کرتی. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کچھ نہیں. محبوب علیہ السلام کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہوا، بندہ اٹھ کے نکل گیا. حضرت دہدہ رضی اللہ عنہ یہ بھی تاجر ہیں، یہ بیٹھے تھے، اٹھ کر قریب آیا، عرض کی حضور یہ جو سودا جو بے آپ اس کے ساتھ کر رہے تھے کہ درخت کے بدلے میں جنت کے درخت کی قیمت تھی، یہ سودا صرف اسی کے ساتھ ہے کہ یہ سودا میرے لیے بھی ہے؟ اگر میں وہ درخت خرید لوں تو کیا اس کے بدلے میں مجھے جنت کا درخت ملے گا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں دادا بے وہیں پر ہے، کھجور کے درخت کے بدلے میں جنت کے کھجور کا درخت. آپ اٹھے اس بندے کے پیچھے گئے، اسے کہا کہ درخت بیچتا. اس نے کہا چھوڑو، جو چیز میں نے محبوب علیہ السلام کو نہیں دی میں تمہیں کیسے دے دوں؟
حضرت دادا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں تجھ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے ویسے دے دے، تو تجارت کی بات کر، بیچتا کتنے میں ہے؟ اس نے جان چھڑانے کے لیے، حضرت دادا رضی اللہ عنہ کی حویلی جہاں پر آپ رہتے تھے وہ 600 کھجور کے درختوں کا باغ تھا، اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا، اس نے کہا وہ باغ مجھے دیتے ہو؟ آپ نے فرمایا سودا ہو گیا سودا، صرف 600 کھجور کے درخت نہیں، میری حویلی اور میرے بال بچوں کے سوا حویلی میں موجود ہر شے ہے جس میں جانور ہیں۔ اس نے حیرت سے کہا، اس نے کہا واقعی سودا یہی ہے؟ آپ نے فرمایا ہو گیا، چل میرے ساتھ۔ اسے ساتھ لیا، آپ اپنے باغ کی ایک طرف کھڑے ہو گئے اور آ کر اپنی بیوی کو آواز دی کہ تن کے کپڑوں کے سوا کوئی چیز نہیں اٹھانی، گھر سے باہر آ جاؤ، میں نے یہ بیچ دیا۔ خاتون خانہ آئی، کہنے لگی اللہ تیری تجارت میں برکت دے، یہ کس کے ساتھ سودا کی اتنی اجرت کا؟ کہنے لگے میں نے یہ تجارت اپنے آقا کے ساتھ کی ہے، میں نے حضور کے ہاتھوں بھیج دیا۔ تو ان کی زوجہ کہنے لگی کہ پھر اللہ تجھے برکت دے، تیرے سودے میں خسارہ نہیں ہو سکتا۔ جب جانے لگے نا تو اپنی جیب سے درہم و دینار جو موجود تھے پیسے وہ نکالے اور باغ کی زمین پر رکھنے لگے، باہر کھڑے ہو گئے۔ اس نے حیرت سے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا میرے جیب میں جو پیسے تھے وہ بھی اس باغ کی کمائی کے تھے، میں نے وہ بھی تجھے دیے۔ اب یہ سودا کرنے کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آ کے عرض کی کہ حضور میرے ماں باپ قربان، وہ درخت میں نے خرید لیا ہے، اب وہ آپ کا جیسے چاہیں تصرف فرمائیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دادا کتنے میں سودا کیا ہے؟ دانائے غیوب ہیں، سب کچھ جانتے ہیں۔ عرض کی حضور وہ جو میرا 600 کھجور کے درختوں کا باغ بما حویلی وہ دے کر میں نے ایک درخت خریدا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، روشن چہرہ مزید روشن ہوا۔ حضور نے فرمایا دادا بے بدل گئی ہے، پہلے ایک درخت کا سودا تھا، فرمایا جب تو نے یہ تجارت کی نا تو رب کائنات نے اس کے بدلے میں تجھے جنت کے کھجوروں کے اتنے باغات دیے کہ جن کی گنتی ممکن نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا الہی۔ اب ہمارے تاجر کا مزاج کیا ہے؟ اور تاجر وہ بھی تھے جن کی ابتدا و انتہا یہ تھی کہ حضور راضی ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ارشاد فرما دی، سودا ہو گیا، وقت گزر گیا۔ جب حضرت دادا رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا نا تو سخت گرمی کا موسم تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ عجب بات تھی، موسم گرم تھا، دھوپ کڑی تھی، لیکن جہاں حضرت دادا رضی اللہ عنہ کی میت پڑی تھی وہاں ہوائیں بھی ٹھنڈی تھیں اور بادل کا سایہ بھی تھا۔ حیرت سے کہ حضور ماں باپ قربان، یہ صورتحال بڑی عجب ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موسم گرم ہے، دھوپ ہے، لیکن میت پر ٹھنڈی ہوائیں اور یہ بادل کے ٹکڑے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ دادا نے وہ جو سودا کیا تھا نا وہ بیع کی تھی، وہ 600 کھجور کے درخت دے کر ایک درخت خریدا تھا، اس کے بدلے میں رب نے جو وعدہ کیا تھا فرمایا آج جنت کے ان باغوں میں سے 1,00,000 کھجور کے درختوں نے دادا پر سایہ کیا ہوا ہے۔ یہ اس کی خیر و برکت ہے۔ آج کا تاجر یہ سمجھتا ہے کہ شاید فائدہ صرف درہم و دینار میں ہے، تجارت سیکھنی ہو تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کوئی سیکھے نا، کہ مالے تجارت دیکھ رہے ہیں، شہر میں قید پڑا ہے اور تاجر شہر سے باہر آتے ہیں کہ کتنے گنا میں بیچتے ہو، اس کی قیمت کتنے گنا لیتے ہو، 2 گنا 3 گنا 4 گنا؟ فرمایا نہیں، اس کی قیمت اس سے زیادہ مل رہی ہے۔ تاجروں نے کہا وہ کون سا تاجر ہے جو ہم سے بڑھ کے قیمت دے رہا ہے؟ کہا جس سے میرا سودا ہوا ہے وہ کم از کم 10 گنا دیتا ہے اور 700 گنا اس سے زیادہ کا اس کا وعدہ ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور غلے کا ڈھیر لگا کر اعلان کرتے ہیں کہ جسے جتنی ضرورت ہے وہ لے جائے۔ آج کے کسی تاجر میں یہ حوصلہ ہو، ہمیں تو ذخیرہ اندوزی، چیزیں ذرا سی شارٹ ہو جائے نا تو ہمیں ضرورت آدھا کلو کی ہو تو ہم 5 کلو سٹاک کرتے ہیں کہ پتہ نہیں دوبارہ ملنی ہے کہ نہیں ملنی۔ اس رزاق پر یقین نہ ہونے والی بات ہے۔ میں صرف تاجروں کی بات نہیں کر رہا، میں معاملات زندگی میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ جو جس جگہ پر جس حیثیت میں ہے اپنا محاسبہ کر لیں، اگر اس کے قدم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش پا پر ہے تو کامیاب ہے، اور اگر نہیں تو پھر اپنا محاسبہ خود کر لیں۔ ہم سب
خواہشات کے پیروکار ہیں. سنت کا پیروکار کون ہے؟ ہماری حالت وہ ہے کہ حج بھی کعبے کا کیا اور گنگا کا اشنان بھی، خوش رہ رحمان بھی، راضی رہ شیطان بھی. ہم دو بیڑیوں کے سوار ہیں. ہم سمجھتے ہیں کنارے لگ جائیں گے. دو بیڑیوں کا سوار کبھی کنارے پہنچا ہے؟ ہم ساری زندگی کپڑے امپورٹڈ، چیزیں امپورٹڈ، زندگی یورپ میں جا کر رہنے کی تمنائیں، اور آخرت ہم مدینہ منورہ میں مانگتے ہو. وہ حضرت واصف علی واصف کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہماری حالت زندگی ہم فرعون جیسی گزارنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ عاقبت اور آخرت ہماری موسیٰ علیہ السلام جیسی ہو. جب زندگی فرعون والی ہے تو عشر کیا ہوگا؟ آج میں اور آپ اپنا جائزہ لیں. یہ بے سکونی قرآن کا وعدہ ہے کہ سکون کس میں ملتا ہے جی؟ اللہ کے ذکر میں. اور ایمانداری سے بتائیں، مہنگائی بڑھ گئی جی. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان طیب کا مفہوم ہے، جس قوم میں بے حیائی بڑھ جائے اللہ رب العزت اس قوم پہ مہنگائی کا عذاب نازل کرتا ہے. اب مہنگائی کیوں بڑھی ہے؟ اتنی زیادہ کیوں بڑھی ہے؟ اس کا فیصلہ میں اور آپ کر لیں. ہمیں واضح ہو جائے گا کہ مہنگائی کا سبب تو ہمارے اپنے اعمال ہیں. یہ تو میرے پروردگار کا وعدہ، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی قوم اللہ رسول کے احکام سے منہ موڑتی ہے تو اللہ رب العزت ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے. ان حکمرانوں کے دل میں قوم کے لیے کوئی رحم نہیں ہوتا. تو گلہ کس سے ہے؟ آپ اپنا محاسبہ کریں. اور عجب سی بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں اسلام آباد سے آئے ہیں، پھر قبول ہوگا ہمیں اسلام بھی. اسلام اس کا نام نہیں ہے کہ اسلام آباد سے آئے گا. اسلام کا تقاضا یہ کہ اپنے چند فٹ کے وجود پہ اسے نافذ کر، اپنے گھر میں اسے نافذ کر. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو لے کر جا رہا ہوتا ہے اور بھائی اپنی بہن کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے، اور بچی کا پہناوا وہ ہوتا ہے جس پہ تعجب کے سوا کوئی بات رہتی نہیں. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا کہ اکبر کو نظر آئیں بے پردہ چند بیبیاں. اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. حیرت سے پوچھا بیبیوں پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. آج کے جو لباس ہے وہ یہ ایک پہلو ہے. اور میں کوئی کہانی آپ کو صدیوں پہلے کوئی قصے نہیں سنانے لگا. میں اس دور کی بات کر رہا ہوں، اپنی زندگی کی بات کر رہا ہوں. میرے ایک پیر بھائی ہیں، مال روڈ پہ کام کرتے، میں پینورما اس وقت جمعہ پڑھاتا تھا. تو وہ ایک دن میرے پاس آئے، کہنے لگے رمضان المبارک کا مہینہ چونکہ ہے، کہنے لگے میں گھر میں گیا تو میری ان کی ہمشیرہ حافظہ تھی. کہنے لگے میں گھر گیا تو میری بہن ہچکیوں سے رو رہی تھی. میں گھر میں آیا نماز پڑھ کے یا کسی کام سے، رمضان کا مہینہ تھا، تو بہن ہچکیوں سے روئے جا رہی تھی. میں اسے چپ کر رہا تھا، ہوا کیا ہے؟ ایک ہی جملہ بار بار کہتی تھی کہ میں یہ کپڑے نہیں، میں نے نہیں پہننے، مجھے کپڑے اور لا کر دو. کیونکہ خیر کافی دیر ہونے کے بعد کہتے ہیں جب ہچکیاں بن جاتی ہیں، اسے بٹھایا، تسلی دی، ہوا کیا ہے؟ کہنے لگی کہ جب میں سوئی تو میری قسمت جاگ اٹھی. مجھے خواب میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرمائی اور میرے آقا نے میرے سر پہ دست شفقت پھیرتے ہوئے جملہ فرمایا. کپڑے پہنتی تھی فٹنگ والے جو ہمارا آج مرغوب پہنا ہوا ہے نا. تو کہنے کہ حضور نے فرمایا کہ بیٹی مسلمان بچیاں ایسے کپڑے نہیں پہنتی، مسلمان بچیاں ایسے کپڑے نہیں پہنتی. تو جب آنکھ کھلی نا تو جملہ ایک ہی تھا، مجھے یہ کپڑے نہیں پہننے، مجھے کپڑے اور لا کے دو. کہتے پھر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، میری بہن کی زندگی میں خود انقلاب آ گیا. تو آج میں آپ بڑا جائزہ لینا جی. اور پھر میں نے کہا ایک پہلو کی بات کریں، ہر شاخ پہ اردو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ پہلے وقتوں میں بچے پڑھتے تھے، کہتے تھے کہ جی ہڈیاں ہماری ہیں، کھال آپ کی ہے. آج یہاں استاد ذرا سا ہاتھ اٹھائے تھانے میں چلے جاتے ہیں. ہم نے بھی دور دیکھے ہیں. ہم تو آگے شکایت کرتے تھے، الٹی پڑتی تھی کہ تیرے ہی کو قصور ہوگا، تیری کو غلطی تھی، کمی تجھ میں تھی. آج کا باپ کہتا ہے، آج کے والدین کہتے ہیں مسئلہ جناب جرت کسی کی کیسے ہوئی کہ ہمارے بیٹے کو ہاتھ انگلی لگائے. اور پھر گھروں کے جو مسائل ہیں، طلاق کی خطرناک ریشو ہے،
صورتحال خطرناک حد تک بڑھ گئی. وجہ اس کی مجھے یاد ہے پہلے مائیں کہتی تھی کہ اس گھر سے تیرا جنازہ اٹھنا ہے جب بیٹی کو گھر سے بھیجتی تھی. اب کہتی ہیں تیری 2 روٹیاں پر بھاری نہیں ہے. اور جب سے کہ ہم نے ایک صورت عذاب سوشل میڈیا میں، یہ نہیں ہر چیز کا مائنس اور پلس دونوں ہوتے ہیں، پازیٹیو نیگیٹو، زہر تریاک بھی بنتا ہے اور زہر زہر بھی ہے، لیکن ہمارا علم یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کا نیگیٹو زیادہ ہی لینا ہے. آج نسلیں برباد ہوئی پڑی ہیں. باپ اور والدین جو ہیں بچوں پہ کسی قسم کی گرپ نہیں ہے کہ دیکھ کیا رہے ہیں اور ان کے پاس ہے کیا. یہ وہ سانپ ہے جو ہمیں اپنے بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے دیا ہوا ہے، اور ہم نے اس سانپ کے پکڑنے کا گر نہیں بتایا. یہی سوشل میڈیا قرآن کی تلاوت بھی سن لیں، اور یہی سوشل میڈیا ہے کہ ارواح حیاتی اس پر دیکھ لیں، آن ٹچ آپ کی انگلیوں میں ہے. لیکن تربیت کہاں ہے؟ پہلے بڑے نصیحت کرتے تھے، بڑی جاندار قسم کی نصیحتیں کرتے تھے، تربیت کے لیے وقت ہوتا تھا. اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہمارے پاس وقت. آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا. مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے والد گرامی اپریل میں 17 اپریل یوم وفات ہے، اور یقیناً ایک ایسا باپ کہ زندگی کے ہر لمحے میں ایک لمحے کی رہنمائی. تو ان کے ایک دوست تھے، ان کا ایک لوہے کا گودام تھا، اچھی حیثیت تھی. مجھے لے کر گئے تو اتنے مہمان آتے تھے کہ وہ ڈالے کے ڈالے اتر رہے تھے مہمانوں کے لیے. تو مجھے کہنے لگے کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ میں نے کہا چچا نور ہے. کہنے کے بعد ذرا یاد رکھنا کچھ دنوں کے بعد بات کروں گا. بات گزر گئی، ایک وقت گزرا. ایک دن وہی والد صاحب کے دوست کپڑے میلے کچیلے، حالت بری، آ کر رو پڑے کہ شاید 2 وقت کا کھانا بھی نہیں کھایا. والد صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. کھانا منگوایا، کپڑے، سارا اہتمام کرنے کے بعد خدمت کی. جب وہ گئے تو مجھے بلایا، فرمایا کہ میں نے تمہیں کوئی بات کہی تھی. میں نے کہا جی آپ نے کہا تھا. اس دن اس بندے کا کوئی اور صورتحال تھی، آج کچھ اور ہے. مجھے کہنے کہ بیٹا اسے نشہ کہتے ہیں. اس بندے نے نشہ شروع کر دیا تھا، اور نشہ بندے کو یہاں لا کر کھڑا کر دیتا ہے. تو آج ہمارے پاس خود ہم بچوں کو ہم نے کیا کہنا ہے؟ میں نے مثال آپ کو بچوں کی دی، ورنہ حالت تو بری بڑوں کی بھی ہے. ہم 4 عزیز اکٹھے ہونے کے باوجود اکٹھے نہیں ہوتے. ہر بندہ اپنے موبائل پہ لگا ہے. گھر میں بیٹھے ہیں تو گھر میں ہوتے ہوئے بھی ہم گھر میں نہیں ہوتے. ہر بندے کا اپنا موبائل لگا ہوا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم بچوں کو نصیحت کے لیے وقت نہیں نکال پاتے. اور پھر جو میڈیا نے تربیت کرنی ہے، میڈیا کی ایک ہی تربیت ہے. ہمارے ڈراموں کا موضوع ایک ہی ہے کہ گھر سے بھاگنا کیسے ہے، عشق کرنا کیسے ہے، ماں باپ کو چیٹ کیسے کرنا ہے. تو یہ ہر طرف ایک بربادی سی لگی ہے. ان سارے اندھیروں میں رستہ ایک ہی ہے، وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے. اپنی خواہشات کو چھوڑ کر، اپنی تمناؤں کو چھوڑ کر ایک نقطہ نظر رکھ لیں کہ بس حضور کی سنت تو بڑی بات. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ صراط. مطلب حضور جو آپ کے غلاموں کا بھی نقش پا ہے نا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ صراط. وہ کیا پہ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. تو آپ اس رستے کو اختیار کر لیں. امت کے زوال کے سبب جتنے مرضی ہم تلاش کریں، حال اس کا ایک ہی ہے کہ آئیں میں اور آپ اپنی زندگیوں کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع کر لیں. دنیا جہان کی نعمتیں ہمارے قدموں میں ہوں گی. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے. آپ بچوں کے صدقے مجھے بھی اپنے قول و فعل میں یا کرنگ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.